الرحمن الرحیم ناظرین، اب انتظار ختم ہوا آپ کا۔ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت بدر کے اس میدان میں جہاں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی۔ 313 وہ صحابہ کی مٹھی بھر جماعت جو یہاں پر حق اور باطل کے لیے لڑی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے، یہ وہ مسجد ہے، مسجد عریش۔ اس کا نام مسجد عریش اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر خیمہ لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عریش کے معنی خیمے کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرما تھے اور وہاں سے آپ کمانڈ کر رہے تھے صحابہ اکرام کو۔ صحابہ اکرام کی جماعتیں اسی جگہ پر تھیں، پوری قیام کی ہوئی تھیں۔ اور اس جگہ کی ایک خصوصیت میں اور بتاؤں، اللہ کے رسول نے ایک نئے ترتیب پر یہاں پر صحابہ اکرام کو جمع کیا، صفیں بنوائیں، جس میں حضرت حمزہ بھی موجود تھے اور دیگر صحابہ اکرام موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، حضرت عمر۔ یہاں پر جو صفیں بنی تھیں وہ صفیں گھٹنوں کے بل تلوار لے کر بٹھایا گیا تھا سامنے۔ اللہ کے رسول ایک مضبوط کمانڈر کی حیثیت سے بھی تھے، اور آپ نے جو ترتیب دی تھی وہ کبھی عربوں نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہ ترتیب دی، اور اس جگہ پر کفار مکہ اس طرف تھے جو یہاں سے آئے تھے، اور بڑی تعداد میں تھے، 1000 کی۔ وہاں سے مکے سے جو وہ نکلے تھے 1300 تھے۔ ایک قبیلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیحالی خاندان ہے، یعنی آپ کی والدہ کے ماموزات جو ہوتے ہیں آپ کے رشتے کے۔ 300 لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم اس طریقے سے جنگ پسند نہیں کرتے، معاملہ رفع دفع کرنا چاہیے، لیکن وہ ابو جہل اور عتبہ شیبہ اور ان لوگوں نے نہیں مانا، اور وہ اللہ نے ان کے مقدر میں ہلاکت لکھی دی تھی کیونکہ ذلت کے ساتھ وہ یہاں پر مارے گئے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ جگہ ہی پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک کنواں تھا، جس کنویں کے اندر اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو جہل کی قبر ہے، بعض کہتے ہیں وہ پیچھے ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے نیچے، وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے اسکوائر میں۔ اس جگہ پر عتبہ شیبہ اور ابو جہل ان لوگوں کی لاشوں کو اس کنویں میں ڈالا گیا، لیکن خیر روایتوں میں یہ ملتا ہے وہ قدیمی ایک کنواں تھا جو کھودا جا رہا تھا، جس میں پانی نہیں تھا، اس کے اندر ان کی لاشوں کو پٹکا گیا اور پتھر اس کے اوپر ڈال دیے گئے۔ لہٰذا 313 مٹھی بھر صحابہ کی یہاں جماعت تھی جس نے یہاں پر مقابلہ کیا، اور سب سے پہلے رؤسا جو بڑے ہوتے ہیں، سردار کی حیثیت سے مقابلے کا اصول ہوتا ہے، وہ آتے ہیں آگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت ابو عبیدہ کو، ان تینوں کو آگے بھیجا، اور ادھر سے عتبہ شیبہ اور یہ ابو جہل وغیرہ یہ تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ان کے ساتھ 2 صحابی تھے جب وہ اس طرف کھڑے تھے، تو چھوٹے صحابی ہیں، کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، معیذ اور معیذ جن کے متعلق نام ملتے ہیں۔ ان دونوں نے پوچھا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا چچا یہ بتائیے اس جگہ جو کفار کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں ابو جہل کون ہے اس میں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف تعجب میں تھے کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ خیر کہا وہ جو پورے گھڑ سواروں کے بیچ میں ایک الگ ہی دکھ رہا ہے، سردار ہے، وہ بڑا ہے، وہ ہے ابو جہل۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں اتنی بات بتا پایا تھا کہ اس سے پہلے وہ دونوں لپک کر بھاگے، اور بھاگتے بھاگتے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے سب سے پہلے کہا کہ تو گھوڑے کے پیر پر وار کرنا تاکہ وہ نیچے گرے، پھر میں اس کے اوپر وار کروں گا۔ لہٰذا پھر یہی ہوا کہ لپکے وہ دونوں صحابی، اور انہوں نے ابو جہل کو یہیں پٹکا اور اس کو کام تمام کر دیا۔ پھر بھاگتے ہوئے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ تم جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے، اور وہ وہاں پر جب گئے جا کے دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، تو لہٰذا اس کو کام تمام بعد میں کیا گیا۔ وہ جو ابی بن خلف کے بارے میں ہے وہ بھی یہیں پہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کیا گیا وہ بھی پورا ہے تفصیلی، میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی یہاں بتاؤں کیونکہ یہ ایک بہت تفصیلی جنگ ہے اور ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی یوٹیوب پر وضاحتی ویڈیو ڈالیں گے۔ ابھی اتنی زیارت کر لیں آپ، مسجد علیش کی زیارت بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو اندر لے جا کے کراتے ہیں۔ یہ پورا میدان بدر ہے جس کی آپ زیارت فرما لیں۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا ایک نمونہ ہے حق اور باطل کا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، کمزور لوگ تھوڑے ہوں لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اگر وہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح غلبہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر جبل ملائکہ ہے، پیچھے جو فرشتے اللہ نے نازل فرمائے تھے وہ اس طرف ہے، دیکھیے وہ ریتیلا پہاڑ ہے اور اس میں بڑی رونق اور بڑی چمک ہے، جو تقریباً 3000 4000 5000 کے قریب جو فرشتوں کی بڑی تعداد تھی، جو تسکین قلب کے لیے اللہ نے نازل کیے، تعاون کیا، معاونت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے تھے، وہ بھی آئے، وہ گرفتار ہو کے گئے۔ 70 کفار مکہ یہاں سے گرفتار کر کے لے جائے گئے تھے، جن میں بیچ میں درمیان میں 2 لوگوں کو اللہ کے رسول نے مال غنیمت تقسیم کرتے وقت
قتل کیا تھا وہ اس کو بھی قتل کیا تھا جس نے اللہ کے رسول کے اوپر مکے میں اوجڑی اکثر ڈالی تھی، وہ یہیں سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو بیچ میں قتل کیا گیا تھا، اور پھر آگے چل کے مال غنیمت تقسیم کیا گیا. کیونکہ یہ بہت بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی آپ صرف بدر کے اس مقام کو اور مسجد عریش اور اس جگہ کو خصوصاً زیارت فرما لیں. اللہ تعالی ہمیں حق کی برکاتوں سے مستفید فرمائے اور حق کو غالب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.